السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. تو آج ہم لوگ نئے الفاظ سیکھنا پھر سے شروع کرتے ہیں کہ پہلا جو ہے اس میں وہ ہے تبرج. تبرج کے معنی ہوتا ہے بناؤ سنگھار. کسی بھی چیز کو سجانا کے معنی میں بھی آتا ہے. پھر ہے تبرع. تبرع کہتے ہیں امید کے بغیر کسی کو کوئی چیز بخش دینا. یعنی کہ اس کو بالکل امید نہیں ہو تو بخشش دینا یا کوئی انعام کو بھی کہہ سکتے ہیں ہم تبرع. نیکسٹ ہے تبرک. تبرک کہتے ہیں ایسی کوئی چیز ہو جس سے ہمارا اعتقاد وابستہ ہو کہ وہ کسی بزرگ سے منسوب ہے. یعنی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یا ہمارے نبی کریم کی جو استعمال کی چیزیں ہیں ان کے برتن ہیں پیالی وغیرہ اور ان کے کپڑے. تو یہ سب چیزیں جو ہے اسے تبرک کہا جائے گا جو کسی بزرگ سے منسوب ہو. نیکسٹ ہے تبصرہ. تبصرہ کہتے ہیں تنقید کرنے کو. یعنی کہ ہم نے جیسے اپنے اکثر دیکھے ہوں گے کہ موویز کے اوپر تبصرے ہوتے ہیں. اب الیکشنز آنے والے ہیں اس پر تبصرہ ہو رہا ہے. تو تبصرہ یعنی ریویو جو ہم اس کے بارے میں دیتے ہیں تنقید جو کرتے ہیں اسے کہتے ہیں. نیکسٹ ہے تبع تابعین. تبع تابعین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے تابعین کو یعنی وہ مسلمان جو ہے جنہوں نے تابعین کو ایک یا ایک سے زیادہ مرتبہ دیکھا ہو حالت ایمان میں تو وہ ہوتے ہیں تبع تابعین. نیکسٹ ہے طب. طب کہتے ہیں بخار یا حرارت کو جو ٹیمپریچر جو ہوتا ہے اس کہتے ہیں طب. اب اسی سے الگ الگ قسم کے بخار جو ہے مراد لیے جاتے ہیں. جیسے اگزامپل کے طور پر یہاں پر تپیدک جو ایک بیماری ہے. اب اس بیماری میں پھیپھڑوں کا جو پھیپھڑے خراب ہونے کی وجہ سے انسان کو بخار آتا ہے تو یہ تپیدک ہو گیا. پھیپھڑوں کی خرابی کی وجہ سے آنے والا بخار اسے کہیں گے تپیدک. نیکسٹ ہے پیش خیمہ. پیش خیمہ پیش خیمہ یعنی کہ فوج کے جانے کے پہلے جو ساز و سامان جاتا ہے اسے پیش خیمہ کہا جاتا ہے. جنگ کے لیے جو فوج جا رہی ہے اس کے جانے کے پہلے جو ساز و سامان بھیجا جاتا ہے اسے پیش خیمہ کہا جاتا ہے. ویسے ابھی تو یہ استعمال نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کبھی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لفظ آتے ہیں. پیشکش یعنی کسی کی طرف سے نظر جسے ہم نذرانہ جو کہتے ہیں وہ والی نظریہ تحفتاً جسے کہا جائے گا. پیشن گوئی ایڈوانس میں اگر کوئی بتا دے کہ کیا ہونے والا ہے. جیسے فارچون ٹیلر جو ہوتے ہیں نجومی جو بتاتے ہیں کہ وہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے تو وہ چیز کو کہیں گے ہم پیشن گوئی.
نیکسٹ ہے پیل. پیل کہتے ہیں ہاتھی یا فیل کو. فیل کے معنی بھی ہاتھی ہوتا ہے. اور پہلوان کہتے ہیں جو ہاتھی چلانے والا ہوتا ہے. ہاتھی کو جو چلانے والا ہوتا ہے وہ. پیمائش. پیمائش کہتے ہیں میجرمنٹ کو. جو ہم کسی بھی چیز کا اگر ناپ لیتے ہیں, جیسے کپڑوں کی پیمائش لی جاتی ہے اسے سلنے کے پہلے, وہ بھی ہو سکتا ہے. فرنیچر کی پیمائش بھی ہو سکتا ہے. تبارک. تبارک کے معنی ہوتا ہے اعلیٰ یا عالی بھی ہوتا ہے اس کے معنی. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ, یعنی کہ اللہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے, عظیم. بزرگ کو بھی کہتے ہیں. تتمیم. تتمیم کہتے ہیں کسی چیز کو پورا کرنے کو, کسی کام کو مکمل کر لینے کو تتمیم کہتے ہیں. تجاوز. یہ ہے حد سے بڑھنا, یعنی کہ اگر کسی کی کوئی حد ہے تو اس سے زیادہ اگر کچھ کرتا ہے تو اسے حد سے تجاوز کرنے کو کہیں گے. یہ بے ادبی کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے انسان نے اگر جو اس کی حد ہے اس کو کراس کیا, تو اگر اس ایسے کراس کیا کہ کسی کی انسلٹ کیا, تو سامنے والا کہہ سکتا ہے کہ آپ اپنی حد سے بڑھ رہے ہو, اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہو. اگلا لفظ ہے تجدید. اور تجدید کے معنی ہے کہ نیا پن پیدا کرنا. یعنی کسی بھی چیز کو نیا کرنا, رینیو کرنا, جسے ہم کہہ لیتے ہیں ریفریش کرنا. اکثر آپ نے سنا ہوگا تجدید ایمان, کہ تجدید ایمان یعنی کہ ایمان تازہ کرنے کو کہیں گے. تجربہ گاہ. جہاں پہ پریکٹیکل ہوتا ہے, پریکٹیکل جو لیب ہوتی ہے اسے تجربہ گاہ کہتے ہیں. جیسے فزکس کیمسٹری کی جو لیبس ہوا کرتی ہیں وہ تجربہ گاہ ہیں. تجربہ یعنی کہ کسی چیز کو ایکسپیرینس کرنا. یہ تو ایک جگہ کا نام ہو گیا, لیکن اگر کوئی صرف تجربہ کہے تو اس کے معنی ہوتا ہے یہ جیسے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا تجربہ ہے, یعنی کہ ان کو اس چیز کا ایکسپیرینس ہے. تجربہ کار جس کو ہے اسے کہیں گے تجربہ کار, جو ایکسپیرینسڈ پرسن ہوتا ہے وہ. پھر ہے تجزیہ. تجزیہ. تجزیہ کے معنی ہوتا ہے الگ الگ کر لینا کسی بھی مرکب کو, یعنی کہ اس کو تقسیم کر دینا. جیسے اگر کوئی چیز ہے اس میں جتنی چیزیں شامل ہیں تو اس کو سب کو الگ الگ کر لیا جائے. اور وہ ضروری نہیں کہ ہاتھ سے ہی کیا جائے, کسی کیمیکل پروسیس سے بھی کیا جا سکتا ہے, یا کیمسٹری جو ہماری تجربہ گاہ جیسے ہم نے بات کی ہے وہاں پر بھی الگ الگ کیا جاتا ہے, الگ الگ کیمیکل پروسیس کرتے ہیں, تو اسے تجزیہ کرنا کہتے ہیں. یا جو انسان کو جب دفن کر دیا جاتا ہے تو مائکرو بیکٹیریا جو ہوتا ہے اس کا تجزیہ کرتے ہیں, اس کے جسم کے تمام اعضاء کو الگ الگ کرتے ہیں. نیکسٹ ہے تجمل. تجمل کہیں گے شان و شوکت کو. پھر ہے تجوید. تجوید دراصل اپنے آپ میں ایک فن ہے, اور یہ فن ہے قرآن پڑھنے کا. یعنی اگر کوئی
حرف کے مخارج اور ان کی جو صفات لازمہ ہے اس کے ساتھ میں قرآن پڑھتا ہے تو اسے تجوید کہتے ہیں، کیونکہ ہر پڑھنے والا جو ہے تجوید کے مطابق نہیں پڑھتا. تو قرآن پڑھنا بھی ایک فن ہے اور اسے سیکھنا پڑتا ہے. فن جو ہوتا ہے، جو اسکل ہوتی ہے، اسے سیکھنا پڑتا ہے، اپنے آپ سے نہیں آتی. اور جتنی ماہر انسان کے پاس آپ اسے سیکھیں گے آپ خود اتنے ماہر ہو جائے گا. تو کوئی بھی فن اگر آپ کو سیکھنا ہے، جیسے ہم رائٹنگ کا فن اگر سیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم کارپینٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ایسی انسان کا اسسٹنٹ بننا ہوگا جو بہترین کارپینٹر ہو. جو خود بہترین ہوتا ہے وہ جب ٹریننگ دیتا ہے تو اس کی ٹریننگ بھی اتنی ہی اچھی ہوتی ہے. تو یہ ایک فن ہے، اور اس فن میں دونوں چیزیں آ گئی. مطلب ایک تو وہ حرف کس مخرج سے ادا ہو رہا ہے وہ بھی، اور اس کی صفت کیا ہے، یعنی کہ موٹا پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں ڈیٹیل. نیکسٹ ہے تجہیز. تجہیز کہتے ہیں تیار کرنے کو، یعنی کہ ریڈی کر دینے کو کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے تجہیز و تکفین. تو جو مردہ ہے تو اس کو تیار کر کے اسے دفنانے کو تجہیز و تکفین کہتے ہیں، دونوں ملا کر کہا جاتا ہے. اگلا ہے تحائف. تحائف یہ تحفے کی جمع ہے، جمع یعنی پلورل والا. تحت الارض. تحت الارض کہتے ہیں زمین کے نیچے. تحت الثری. یہ سے ہے، تحت الثری شین نہیں ہے. تحت الثری کا معنی ہوتا ہے پاتال، بہت نیچے کا طبقہ، جو زمین کا بہت نیچے کا حصہ، اسے تحت الثری کہتے ہیں. تحت اللفظ. یعنی حرف بحرف پڑھنا، حرف بحرف بالکل جیسا لکھا ہے ویسے ہی پڑھنا، یا ویسے ہی ترجمہ کرنا، جس سینس میں لکھا گیا ہے ویسے ہی ترجمہ کرنا یا حرف بحرف پڑھ لینا، اسے تحت اللفظ کہتے ہیں. پھر تحری ہے، اگلا حرف ہے تحری. تحری اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر ہم کبھی ایسے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پہ سب طرف جنگل ہے اور یا پھر ریگستان ہے، یا جہاں پر کوئی لینڈ مارک ہے ہی نہیں، کہ ہم کو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے کہ کعبہ کس سمت ہے. تو کعبے کی سمت جو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ہم سوچتے ہیں، کسی چیز کے لیے ہم جب سوچتے ہیں کہ کعبہ اس سمت میں ہو سکتا ہے، تو اسے کہتے ہیں تحری کرنا. تحریمہ. جب نماز میں ہم نیت باندھنے کے بعد جو سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں اسے تحریمہ کہتے ہیں، اسے تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں. اگلا لفظ ہے تحصیل علم. تحصیل کے معنی ہوتا ہے حاصل کرنا، اور علم ہے یعنی کہ علم حاصل کرنا. جیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی لڑکا جو ہے وہ تحصیل علم کے لیے بامبے گیا ہے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے، یا کسی دوسری کنٹری میں امریکہ گیا ہے تحصیل علم کے لیے، تو وہ علم حاصل کرنے کے لیے گئے. پھر ہے تحقیق.
تحقیق کہتے ہیں دریافت کرنے کو، یعنی کہ کسی بھی چیز کا آپ کو کسی انسیڈنٹ کا پتہ چلا ہے کہ کچھ ہوا ہے، آپ نے اس کی اصلیت دریافت کی، آپ نے اس کی اصلیت جاننے کی کوشش کی، تو اسے کہیں گے ہم تحقیق کرنا، یعنی کہ اس معاملے میں آپ نے پوچھ گچھ کی، بس ایسا نہیں کسی ایک کے کہنے پہ بھروسہ کر لیا، تو اسے تحقیق کرنا کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے تحمید۔ تحمید کے معنی حمد و ثنا ہوتے ہیں، یا الحمد پڑھنا اسے بھی تحمید کہتے ہیں، یعنی حمد و ثنا کرنا، وہی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ اگلا ہے تحویل۔ تحویل کے معنی ہوتا ہے قبضے میں دینا، کسی کی کسٹڈی میں دے دینا یا کسی کو اس کا مالک بنا دینا، تحویل کہتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی جا رہا ہے کہیں اور اس کے بچے کے ایگزام ہیں تو اپنے بچے کو کسی کے حوالے کرتا ہے کہ آپ ان کا ایگزام تک انہیں رکھ لو، تو انہیں اس میں جو پیرنٹس ہیں انہوں نے اپنا بچہ کسی کی تحویل میں دیا ہے، کسی کی حفاظت میں دیا ہے، کسی کے پاس دیا ہے۔ تخفیف۔ تخفیف کے معنی ہوتا ہے کمی کرنے کی، کسی کے کام میں تخفیف کر دینا، یعنی کہ کسی کا کام کو تھوڑا ہلکا کر دینا، اس کا تھوڑا کام کا بوجھ کم کر دینا، اسے تخفیف کہے گی۔ پھر ہے تخلص۔ تخلص وہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شاعر جو اشعار وغیرہ لکھتے ہیں تو وہ اس میں اپنا نام نیچے چھوٹا سا بیچ میں ڈالتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں تخلص۔